وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے بیان ہے۔ بات یہاں تک مکمل ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ساقی کو کہا کہ تم بادشاہ تک میرا یہ پیغام پہنچانا۔ اس کانٹیکسٹ میں ساری بات مکمل ہوئی تھی۔ تو اب آگے وہ پھر کس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام مزید 7 سال قید خانے میں رہے، اس کی بھی ساری تفصیل کل کے بیان میں عرض کی گئی تھی۔ اب آج آگے فرمایا اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اصل میں یہ خواب اب اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قید خانے میں سے نکالنے کا۔ اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یوسف علیہ السلام وہ بات نہ کہتے جو انہوں نے کہی تھی تو اتنی دیر ان کو مزید نہ اس میں رہنا پڑتا۔ تو بہرحال آگے فرمایا اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 فربا گائیں، موٹی تازی گائیں جون سی ہیں، جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور میں نے 7 سرسبز خوشے دیکھے اور 7 سوکھے ہوئے خوشے دیکھے۔ تو اے میرے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ جو خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے، جو کہانت کرنے والے تھے، جو جادوگر تھے، اور بڑے بڑے لوگوں کو، علماء، اس نے مختلف لوگوں کو اکٹھا کر لیا جون سے وہاں پر جون سے۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں 7 ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، اور جو موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں جون سی ہیں وہ کھا رہی ہیں جون سی ہیں، اور 7 سرسبز خوشی ہیں اور 7 سوکھے ہوئے خوشی ہیں۔ تو مجھے اس کی تعبیر، تو جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے اسباب بھی مہیا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے دن قریب آ گئے تو اب مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اب جب ان کی رہائی کا وقت قریب آ گیا جو لکھا گیا تھا اس کی مشیت میں، اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کہ جب دن قریب آئے تو مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ دریا سے 7 موٹی گائیں نکلی ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے 7 دبلی پتلی کمزور گائیں نکلی ہیں، اور انہوں نے وہ جو موٹی گائیں تھیں 7 گائیں بھینسیں ان کو کان سے پکڑا اور ان کو کھا گئیں، اور اس نے 7 سرسبز خوشے دیکھے اور 7 سوکھے ہوئے جلے ہوئے خوشے دیکھے، اور ان سوکھے ہوئے خوشوں نے وہ جو سرسبز خوشے تھے ان کو کھا لیا، تو ان میں سے کچھ باقی نہیں رہا، اور سوکھے ہوئے خوشے جن سے تھے وہ اسی طرح سوکھے رہے، حالانکہ وہ موٹے تازے اور سرسبز خوشوں کو کھا گئے۔ اور اسی طرح وہ جو دبلی پتلی کمزور گائے بھینسیں تھیں 7، وہ بھی جو 7 موٹی گایوں کو کھا گئیں، وہ کھانے کے بعد پھر بھی کمزور کی کمزوری رہیں، دبلی کی دبلی رہیں۔ یہ خواب جب مصر کے بادشاہ نے دیکھا تو وہ گھبرا گیا، تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اہل علم کو اکٹھا کیا، کہانت کرنے والوں کو اکٹھا کیا، اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، اس نے نجومیوں کو بلایا، اس نے سرداروں کو بلایا اور اپنے درباریوں کو بلایا، اور اس نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ یعنی وہ خواب دیکھ کے ڈر گیا، خواب دیکھ کر گھبرا گیا۔ جیسے کہ اکثر خواب انسان دیکھتا ہے تو جب اٹھتا ہے تو ایک دم پسینے پسینے ہوا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، یہ میں نے کیا خواب دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو اب بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خواب ہے بادشاہ کو، اور ہم یعنی اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ وہ جادوگروں نے، کہانت کرنے والوں نے، اہل علم نے، درباریوں نے، وزراء نے، تعبیر کرنے والوں نے، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے یہ ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، انہوں نے کہا جو ان سے۔ تو وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ۔ تو اب ان دو قیدیوں میں سے جو نجات یافتہ تھا، جس کو جیل سے رہائی مل گئی تھی، قید خانے سے نکل گیا تھا، تو اس نے اب اس کو ایک مدت کے بعد اس نے یوسف کو یاد کیا، ایک مدت کے بعد۔ تو اس نے کہا کہ میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے یوسف کے پاس بھیج دو، مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ اب یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ قید خانے میں تھے۔ اچھا، بادشاہ نے جب درباریوں سے خواب کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ تو اس وقت اس ساقی نے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے۔ اب وہ ساقی بولا جو بادشاہ کو وہ شراب پلایا کرتا تھا، اس نے کہا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جو بہت عالم اور فاضل ہے اور بہت ہی نیک ہے، کیونکہ اس نے قید خانے میں وہ حالات حضرت یوسف علیہ السلام کے دیکھے تھے۔ بہت ہی نیک ہے اور بہت عبادت گزار ہے اور بڑا علم ہے اس کے پاس۔ تو اس نے کہا، وہ ساقی بولا جن سے، اس نے کہا کہ میں نے اور باورچی نے جو خواب دیکھے تھے، اور ہم نے اس شخص سے یعنی یوسف علیہ السلام سے قید خانے میں ان دونوں خوابوں کی تعبیر پوچھی تھی کہ وہ جو انگوروں سے وہ شراب کا نچوڑنا اور اس کے وہ روٹیوں کی زنجیریں اور اس کے سر کے اوپر روٹیاں، اور پھر تو انہوں نے ان دونوں خوابوں کی جو تعبیر بتائی تھی، انہوں نے ایک کو کہا تھا کہ تم تو آزاد ہو جاؤ گے اور واپس اپنے عہدے کے اوپر بحال ہو جاؤ گے، اور دوسرے کو کہا تھا کہ تمہیں بادشاہ قتل کر کے سولی پر چڑھا دے گا، صرف 3 دن کے اندر اندر تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا اور تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ تو اب وہ بندہ بولا، اس نے کہا کہ قید خانے میں ایک بندہ بڑا عبادت گزار، بڑا نیک، بڑا عالم اور فاضل، بڑا بزرگ آدمی ہے، اس نے ہمیں جو خوابوں کی تعبیر بتائی تھی ہو بہو اس کی تعبیر ویسے ہی ہوئی۔ تو اگر آپ بھی اپنے خوابوں کی صحیح تعبیر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو صحیح جو آپ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر پتہ چل جائے، تو مجھے قید خانے میں اس کے پاس بھیج دو، تو میں صحیح تعبیر اس سے پتہ کروں گا اور میں آپ کو بتا دوں گا آ کر۔ بادشاہ کو اس نے کہا میں آپ کو وہ جون سی اس کی تعبیر ہے، میں آپ کو اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ اچھا، اب کیونکہ اس کو ساقی کو بہت عرصے کے بعد یہ بات یاد آئی، بہت عرصے کے بعد، تو اس نے کہا کہ وہ ایک ایسا شخص ہے جو مشکل، پریشان، ہر طرح کے خواب کی تعبیر آپ کو بتا سکتا ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بات کر سکتا ہوں۔ تو اب جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ پہنچا قید خانے کے اندر، ظاہر ہے اس نے بتایا ہوگا کہ بھی بادشاہ بڑا پریشان ہے، بڑے بڑے کہانت والے، جادوگر، علم والے اور عقل والے اور درباری اور وزراء اس نے ساروں کو بلا لیے جو ان سے، تو کاہنوں کو بلا لیے، معبروں کو بلا لیے، تعبیر، مگر کوئی بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے وہ ڈر گیا ہے، گھبرا گیا ہے، وہ اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 دریا سے جو 7 موٹی گائیں نکلی ہیں، پیچھے سے 7 پتلی گائیں نکلی ہیں، انہوں نے کھا گئی، مگر وہ پھر بھی کمزور ہیں، اور 7 سوکھے خوشوں کو جو خوشیں وہ موٹے خوشوں کو، سرسبز خوشوں کو کھا گئے، مگر وہ پھر بھی کمزور کے کمزور ہی رہے جو ان سے ہیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ملامت کرتے کہ تجھے اتنے سال پہلے میں نے تیرے خواب کی تعبیر بتائی تھی،
اور میں نے تجھے کہا تھا کہ تو 3 دن کے بعد رہا ہو جائے گا، اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا، تو نے میرا پیغام بھی بادشاہ تک نہ پہنچایا۔ آپ نے اسے کوئی ملامت نہیں کی، کوئی آپ نے اس سے گلا شکوہ جو ان سے آپ نے اس سے نہیں کیا۔ آپ خاموش رہے کہ جو اتنا عرصہ تو نے ان چیزوں کو دیکھا تک نہیں، جو میں نے تجھے ایک پیغام دیا تھا، تو نے میرے پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ تو آپ نے اس خواب کی تعبیر کے لیے کہ اتنا بھی نہیں کیا کہ بھئی اگر میں تمہارے خواب کی صحیح تعبیر بتا دوں تو شرط یہ ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو گے، اس قید خانے سے رہا کر دو گے، تب میں تمہیں تعبیر بتاتا ہوں۔ بلکہ آپ نے خواب سنا اور آپ نے اس کی تعبیر بتا دی کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، بلکہ نہ صرف آپ نے تعبیر بتائی بلکہ اس تعبیر کا آپ نے حل بھی بتا دیا کہ اس کا حل یہ ہے، ایسا کرو گے تو بچ جاؤ گے ورنہ مر جاؤ گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کر دیا وہاں پر جو سے۔ بہرحال آگے آیت نمبر 46۔ یوسف ایہا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجافا وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع إلی الناس لعلہم یعلمون۔ اب آگے آپ نے فرمایا، اس نے یوسف کے پاس جا کر کہا، اے یوسف، اے صدیق، یعنی اے بہت سچ بولنے والے، وہ کئی سال پہلے جو آپ نے قید خانے میں ہمیں 2 خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، ہو بہو وہی ہوئی۔ اس نے آپ کو صدیق کہا، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے، میں ایک خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں۔ دیکھا بادشاہ نے تھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز خوشیں اور 7 سوکھے ہوئے خوشیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ تعبیر لے کر جاؤں، شاید وہ آپ کا مرتبہ جان لیں۔ تو ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کہا، یعنی صدیق کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ سچ بولنے والا جو ان سے ہے۔ تو اس لیے کہ آپ نے جو تعبیر فرمائی تھی وہ بالکل سچی ہوئی تھی، سچی تھی، کہ اس کو تو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہیں تمہارے عہدے پر بحال کر دیا جائے گا جو ان سے۔ تو اس لیے اب اس نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی تعظیم کے ساتھ ان کو کیا کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ یوسف ایھا الصدیق۔ اس نے یوسف کے پاس جا کر کہا، اے یوسف، آپ بہت سچ بولنے والی، صدیق کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی سے علم حاصل کرنا چاہے یا کسی سے کوئی علم سیکھے یا پوچھے یا سمجھے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعظیم کرے، اور اس کو جس شخص سے کچھ سیکھا جاتا ہے اس کو کچھ ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جس میں احترام بھی ہو اور تعظیم بھی ہو، جس سے کچھ سیکھا جاتا ہے۔ اب یہ چیز قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ جس سے کچھ سیکھی جاتی ہے، جس سے کوئی چیز سیکھی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے، اس کے لیے تعظیم اور تکریم کے، ادب اور محبت کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ سے ان کو مخاطب کرنا چاہیے جو احترام اور تکریم کے اوپر تکریم والے الفاظ ہوں جن سے۔ تو اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے خواب میں وہی الفاظ ذکر کیے، اس نے وہی خواب بے عین ہی وہی بتایا جو خواب بادشاہ نے اس سے ذکر کیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب کے الفاظ میں اگر کوئی تبدیلی کی جائے یا کوئی چیز چھپائی جائے تو تعبیر کرنے والا اس کی جو تعبیر کرے گا وہ پھر تعبیر صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو اس کے الفاظ کے اوپر تعبیر کی جا رہی ہے، جو الفاظ وہ بتا رہے، اور اگر ان الفاظ میں کوئی تبدیلی کی جائے یا کوئی حصہ چھپا دیا جائے کہ اس کو تھوڑا سا
کہ اس کو بتایا نہ جائے، باقی خواب بتا دیا جائے، تو وہ پھر بتانے والے کی تعبیر جون سی ہے وہ صحیح، وہ بھی بدل جائے گی جن سے. تو اس لیے اس نے بے عین ہی وہی الفاظ ان سے بیان کیے جو الفاظ بادشاہ نے اس کو بتایا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا درباریوں کو اور سب کچھ ان سے. گو کہ بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے خواب بتانے میں، تعبیر پوچھنے میں، کچھ خواب کا حصہ بتا دیتے ہیں اور کچھ خواب کا حصہ چھپا لیتے ہیں. جتنی ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اتنا خواب بتاتے ہیں، جتنا ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے یا جس کو وہ چھپانا چاہتے ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں، مگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس سے بتانے والی کی تعبیر الٹ بھی ہو سکتی ہے جو سی ہے، اس کو یہ نہیں معلوم. بہرحال آگے فرمایا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ. آیت نمبر 47، 48، 49. یوسف نے کہا کہ تم حسب معمول 7 سال تک کاشتکاری کرو گے. 7 سال تک حسب معمول 7 موٹی بھینسیں نکلی تھیں نا. پھر تم جو کھیت کاٹو تو تمام غلے کو ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا، ماں سوائے اس قلیل غلے کے جن کو تم کھاؤ. پھر اس کے بعد 7 خشک سالی کے سخت سال آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کر کے رکھا تھا، ماں سوائے تھوڑے سے غلے کے جن کو تم محفوظ رکھو گے. پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے، یعنی پھلوں کا جوس نکالیں گے، جوس بنائیں گے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں سے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ ساقی کو حالانکہ انہوں نے کتنی تاکید کی تھی کہ وہ بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام والا سارا معاملہ رکھے کہ ان کے بھائیوں نے جو ظلم کیا، ان کے بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ ناانصافی کی، پھر ان کو کنویں کے اندر پھینکا، پھر وہ قافلے کے ہاتھوں ان کو بیچا اور پھر وہ مصر کے بازار میں بکتے ہیں اور پھر ان کو قید خانے میں بے گناہ اتنے سالوں. مگر ساقی نے 7 سال تک بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. تو یہ اس چیز کا تذکرہ کل کے بیان میں بڑی تفصیل سے قرآن حدیث کی روشنی میں گزرا تھا کہ جیسے کہ حدیث میں آیا اور جگہوں پر کہ اگر یوسف علیہ السلام اس کو کہنے کی بجائے کہ ایک کافر بادشاہ کو پیغام پہنچانے کی بجائے اللہ سے یہ بات عرض کرتے تو مزید 7 سال آپ کو قید میں نہ رہنا پڑتا جن سے. بہرحال تو مگر ان کے اخلاق کا کیا عالم تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ 7 سال تک بادشاہ کے سامنے اس نے یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا. اب جب دوبارہ ضرورت پڑی تو یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آ گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی کوئی ملامت نہیں کی، بلکہ آپ نے اس کو اس کی خواب کی تعبیر بتا دی. اور ساقی کے اچھا اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر ساقی کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، جو کل کے بیان کا ایک کانٹیکس تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید 7 سال یا بعض روایتوں میں 9 سال قید میں رہنا پڑا. اب یہ تو ایک تقدیری جو تقدیر کے معاملات ہیں وہ تھے سارے جو ان سے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی تھی، کیونکہ اللہ کا ہر کام کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. تو اگر ساقی جاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کے بے گناہ قید ہونے یا گرفتار ہونے کا ذکر کرتا تو بادشاہ کیا کرتا؟ یوسف علیہ السلام کے اوپر
رحم کھا کر ان کو قید سے رہائی دلا دیتا۔ اور جب بادشاہ ایسا کرتا تو کیا ہوتا؟ یہ بادشاہ کا حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان ہوتا، کیونکہ آپ نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ ساقی جا کر اگر نہیں، پہلے اگر وہ بتاتا، پہلے جب انہوں نے کہا تھا کہ جا کے بادشاہ کو ساری بات بتاؤ 7 سال پہلے، تو اگر وہ بتاتا اور بادشاہ آپ کو قید میں سے باہر نکال دیتا تو یہ بادشاہ کا آپ کے اوپر احسان ہوتا جو ان سے۔ لیکن اب یہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ کوئی ولی نہیں تھے، نبی تھے، اور نبیوں میں بھی بڑے پیارے نبی تھے، اور ایسے نبی کا ذکر چل رہا ہے جن کی قصے کو، جن کی باتوں کو، جن کے معاملات کو اللہ نے حسین ترین قصہ کہا۔ اللہ نے حسین ترین قصہ کہا، قصوں میں سب سے حسین قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو اب بادشاہ کا ان کے اوپر احسان ہوتا، یہ اتنے پیارے اللہ کے نبی تھے، ان کا بادشاہ کا، اگر بادشاہ ان کو اس ساقی کی بات سن کر کہ یوسف علیہ السلام نے یہ مجھے پیغام بھیجا قید خانے سے، اور کیا کہتے ہیں، بادشاہ ان کی مظلومیت کے اوپر ترس کھا کر ان کو آزاد کر دیتا، تو بادشاہ کا یوسف علیہ السلام پر احسان ہوتا۔ اور لیکن جب بادشاہ کو خود ان کی ضرورت پڑی تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور بادشاہ کی اس الجھن کو یا تکلیف کو دور کر دیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کا احسان تھا بادشاہ کے اوپر، نہ کہ بادشاہ کا احسان تھا یوسف علیہ السلام کے اوپر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک کافر کا اس کے نبی کے اوپر احسان ہو، ایک کافر کا اس کے نبی کے اوپر احسان ہو، بلکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پیارے نبی کا احسان جو ہے وہ اس کافر بادشاہ کے اوپر ہو۔ بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ کے اوپر کیا، یوسف علیہ السلام نے بعد میں آنے والے 7 قحط کے جو خوفناک سال تھے ان سے جو نجات کا طریقہ بتایا، ان سے مصر کی پوری قوم یوسف علیہ السلام کے احسان کے نیچے آ گئی، صرف بادشاہ کی بات نہیں ہے۔ تو خواب کی تعبیر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جو گائے تھیں، گایوں کی جو تعداد تھی ان کو سالوں سے تعبیر کیا، یعنی 7 گائے تھی نا، تو کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال۔ اور جو موٹی تازی گائے تھیں وہ خوشحالی کے سال اور غلے کی فراوانی اور کھیتیاں اور باغات لہلہاتے ہوئے، اور جو دبلی پتلی گائیں تھیں اب وہ بھی 7 سال، لیکن وہ جو دبلی پتلی اور کمزور، وہ قحط کے وہ جو خوفناک سال آنے والے تھے جن سے ان سے تعبیر کیا۔ اور پھر انہوں نے اس بادشاہ کو یہ طریقہ بتایا کہ وہ جو خوشحالی کے دن ہیں جو 7 سال اور غلے کی فراوانی کے سالوں میں ضرورت سے زیادہ جو غلہ ہے اس کو خرچ نہ کرے، یہ وقت سنبھالنے کا ہے، سنبھال لو جون سا، ضرورت سے زیادہ غلہ ضائع نہ کرنا ادھر ادھر۔ ایسے خوفناک سال آنے والے ہیں قحط سالی کے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور فضول خرچی ساری بند کر دو جون سے، بلکہ مستقبل میں آنے والے جو قحط کے 7 سالوں کے لیے غلہ بچا لو، اکٹھا کر لو، جمع کر لو، غلے کو بچا کر رکھ لو۔ تو یہ یہاں سے بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مستقبل کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ مال کو اس طریقے سے مصلحت کے اعتبار سے اس کو جمع کر لینا، اس کو سنبھال لینا جو ان سے یہ ضروری ہے، یہ دلیل ہے۔ مستقبل کے لیے مال کو پس انداز کرنا مصلحت کے اعتبار سے یہ ضروری ہے، اس کو کر لینا چاہیے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا کہ ان پر 7 سال غلے کی فراوانی کے ہوں گے اور 7 سال خوفناک قحط کے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ان 14 سالوں کے بعد 1 سال میں بہت بارش ہوگی، اور پھر زمین بہت پھل اگائے گی، اور لوگ اتنا پھل اگائے گی زمین کہ لوگ پھلوں سے رس نچوڑیں گے،
اور جوس بنائیں گے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے 14 نہیں بلکہ 15 سالوں کی پیشگی خبریں دے دی جو ان سی ہیں کہ پہلے 7 سال غلہ فراوانی، اس لیے ان کا جو بچا سکتے ہو، جو سنبھال سکتے ہو رکھ لو۔ دنیا کے اندر یہ قحط آ رہا ہے تاکہ اگلے 7 سالوں کے لیے اپنی قوم کو بچا لو جائیں، اسی لیے یہ مصر کے لوگوں کے اوپر ان کا ایک بڑا احسان تھا۔ تو 7 سال، اس کے بعد 7 سال قحط کی ہوں گے، اور پھر 1 سال بڑی بارشیں اور بڑے پھل فروٹ ہوں گے کہ لوگ رس نچوڑیں گے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے کتنے 15 سالوں کی خبریں پہلے ہی بتا دیں، اور یہ سب خبریں انہوں نے اللہ کی وحی سے بیان کیں، جو اللہ نے ان کو یہ خبریں دی تھیں جو ان سی ہیں۔ اور ان خبروں سے جو ان سے یہ تھا کہ یہ ساری خبریں غیب کی خبریں تھیں جو اس نبی نے، اللہ کے پیارے نبی نے یہ غیب کی خبریں جو ان سی ہیں دی تھیں۔ تو یہ چیز آپ نے جو ان سے آپ نے فرمائی ان آیات کے اندر کہ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر ان 14 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔